حضور امیر سنی دعوت اسلامی انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بیان ختم ہوگا صلاۃ السلام اور دعا کے بعد، بلکہ صلاۃ السلام کے بعد اور دعا سے پہلے جو حضرات حضرت کے ذریعے سے سلسلے قادریہ برکاتیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ سلسلے میں داخل ہونے کا شرف بھی حاصل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے چند بچوں کو فضیلت کے تاج سے آراستہ ہوتے اور حفظ و قرأت کی تکمیل کے بعد ان کے سر کو بھی امامہ شریف سے سجایا گیا، اس منظر کو آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی کے ساتھ قوم کی وہ خوش قسمت بچیاں جنہوں نے اپنی زندگی کو ان کے زیور سے آراستہ کیا، ان کی بھی رضا پوشی کی گئی، اور امید کاملہ ہے کہ انشاءاللہ العظیم محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا جو خواب ہے مکاتب سے متعلق 111 کا آئندہ سال کا، انشاءاللہ العظیم وہ خواب بھی ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ آج میں اس خطیب کے شہر کے اندر حاضر ہوں جس خطیب کی خطابت کا ڈنکا اس وقت پورے ہندوستان میں بج رہا ہے، اور آپ ان سے خطاب سنتے ہیں اور اکثر نوجوان ان کی خطاب کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فرق بتا دوں سنی دعوت اسلامی میں اور دوسری عملی تحریک میں۔
ہماری تحریک صرف عمل کی بات نہیں کرتی، علم کی بھی بات کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جا بجا ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، تاکہ علم کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد انسان میں انسانیت بھی پیدا ہو جائے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی اسے آ جائے۔ ہم اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ کرب و اضطراب کا دور ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں انسان اس وقت بے قراری اور بے چینی کی وادی سے گزرتے نہ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالمی حالات کیا ہیں، اور ان عالمی حالات میں کیسے جینا چاہیے، اور ان حالات کے ساتھ اپنی زندگی کو صحیح طور پر جینے کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے، ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مرض کو سمجھنا ہے، مسائل کو سمجھنا ہے، اور جب مسائل سمجھ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس مسائل کا حل بھی قرآن مقدس میں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر جو موجود ہیں وہ حل پر بھی ہم انشاءاللہ توجہ دے سکیں گے۔ اسلام صرف ایسا نہیں کہ زمین کے اندر کی پریشانیوں کا علاج بتاتا ہے یا آسمان کے اوپر کی پریشانیوں کا۔ اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے کہ جو زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور قیامت تک آنے والی ہر پریشانی کا حل اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے پسندیدہ دین کے اندر رکھا ہے۔ اس نے بہت کچھ ہمیں عطا کیا۔ ماں کی شکل میں ایک محبت کرنے والی ماں ہمیں عطا فرمائی، باپ کی شکل میں شفقت کرنے والا باپ ہمیں عطا فرمایا، بیٹھنے کے لیے زمین عطا فرمائی، سائبان کے طور پر آسمان عطا فرمایا، جینے کے لیے پانی اور ہوا عطا فرمائی، یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ لیکن جب ہم اپنے کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے کریم یہ سب نعمتیں تو نے عطا فرمائی، لیکن یہ بتا کون سی نعمت تو نے ہمارے لیے خاص طور پر پسند فرمائی، تو میرا رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو ہم جس دین سے وابستہ ہیں وہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے، اور یہ دین زندگی گزارنے کے اصول، کامیابی اور کامرانی کے اصول، فوز و فلاح کے اصول یہ دین ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس دین سے ہم اپنی زندگی اور اپنے مسائل کے سلسلے میں پوچھیں گے تو یہ دین ہمیں ہر مسئلے کا حل عطا فرمائے گا۔ آئیے سرسری طور پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں موجودہ دور کے مسائل کے حوالے سے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سچویشن ہے وہ یہ ہے، جنگ و جدال کا ماحول بن رہا ہے، تعلیم یافتہ طبقہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ مستقبل قریب کے اندر ایٹمی توانائیاں پوری دنیا کو خاک کے اندر بدلنے کی کوشش میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تیسری عالمی جنگ کا نقارہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بچ چکا ہو، اور حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ملک کے ملک، بستیوں کی بستیاں تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک ملک کے باشندے ان تباہی کی بنیاد پر ہجرت کر کے کہیں جاتے ہیں تو دوسرا ملک تباہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے کچھ مہاجرین ہوتے ہیں، تیسرا ملک تباہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے کچھ مہاجرین ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے کہیں جاتے ہیں۔ ابھی یوکرین سے کم و بیش 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے ہجرت فرمائی، اور یوکرین اس وقت ملبے کے ڈھیر کے اندر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ کہیں تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ نہ جائے، اور اس کے بعد
دنیا پوری خاک اور خون کے اندر تڑپتی اور دنیا کے انسان بلکتے اور سسکتے نظر نہ آئیں۔ ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو طاقتیں اس وقت اس محاذ پر کام کر رہی ہیں ان طاقتوں کا تعلق شیطان سے ہے، ان طاقتوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے قطعی طور پر نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جدال و قتال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سا قانون عطا فرمایا، کون سے اصول عطا فرمائے، کون سا ضابطہ عطا فرمایا، اور جدال و قتال کو روکنے کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے قوانین عطا فرمائے اور قرآن نے کتنے اچھے قوانین عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں جتنے غزوات کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، ان غزوات کے اندر مرنے والوں کی تعداد مجموعی طور پر مسلم اور دوسروں کی اگر آپ دیکھیں تو 1000 سے زیادہ کی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے اندر اگر آپ مرنے والوں کی تعداد دیکھیں گے تو فرانس، جرمنی وغیرہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو انہی کی قوم اور انہی کے مرنے والوں کی تعداد 10، 8، 7، 20، 25 لاکھ کی تعداد آپ کو ملیں گی نظر آ رہی ہے۔ بڑھیا سے آپ نے فرمایا خاتون تیرے گھر کی صفائی کس نے کی؟ کہا مجھے کیا معلوم، ایک شخص آتا ہے روزانہ رات کو میرے گھر کی صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم کو تشویش ہوئی کون ہوگا یہ رات کو آنے والا، چپ کر کے اس بڑھیا کے گھر کے قریب دیکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں رات کی تنہائی میں، لیکن نیکی کرنے والے کہتے ابو بکر فاروق اعظم کے پیر کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی ہو، وہ دوڑے اور کہا حضور آپ ہمیں فرما دیتے ہم کر دیتے۔ کہا نہیں، یہ کام میں نے سوچا کہ میں اپنے ذمہ لے لوں۔ اب فاروق اعظم نے جو سوال پوچھا وہ سوال کا جواب سنیے۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ راستہ چلتے ہوئے آئے، آپ نے چپل بھی نہیں پہنے، جوتے بھی نہیں پہنے، ننگے پیر آئے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم، اور یہ کون کر رہا ہے عمل؟ وہ جو وقت کا خلیفہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا جانتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہیں جوتوں کی آہٹ سے رات کی تاریکی میں کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں ننگے پیر آیا ہوں۔ اندازہ لگائیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جنہوں نے پانی مانگا تو شربت پیش کیا گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سادگی میں زندگی گزاری اور میں تعیشات میں زندگی گزاروں، لیکن روزی کے معاملے میں دعا دیکھیا یہ جو زہد کی الگ تصویر پیش کی جا رہی ہے اور گداگری جو ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے وہ سیرت کے متعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ سیرت میں صدیق اکبر کی دعا کیا ہے جانتے ہیں؟ صدیق اکبر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ابسط علی فی الرزق، اے اللہ میرے لیے رزق کشادہ فرما اور میرے دل کو اس سے بے نیاز فرما دے۔ یعنی محتاجی کی زندگی نہیں چاہتا، مال ضرور دے لیکن محبت تیری ہی میرے دل کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے اصل زہد۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کسی قوم کی عورتوں کو آپ سگنل پر بھیک مانگتے نہیں دیکھیں گے، آج ہماری قوم کی عورتیں برقع پہن کر کے بھیک مانگتی دکھائی دیں گے۔ غربت اس کا سب سے پہلے حملہ ہوتا ہے ایمان پر۔ جہاں غریبی ہوگی وہاں ایمان کے لیے خطرہ ضرور ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔
جہاں غریبی ایمان کے لیے خطرہ ہے، وہی غربت اخلاق کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس لیے کہ جہاں غریبی ہوگی وہاں بد اخلاقی ہوگی، جہاں غربت ہوگی وہاں آوارگی بھی ہوگی، جہاں غربت ہوگی انداز گفتگو بھی صحیح نہیں ہوگا، جہاں غربت ہوگی وہاں جینے کا انداز بھی صحیح نہیں ہوگا، جہاں غربت ہوگی سوسائٹی میں اس کی عزت اور اس کا مقام بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زکات لے کر دینے نکلو گے تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ غربت کا خاتمہ اسلام چاہتا ہے۔ غریب کی آبرو نہیں ہوتی، غریب کی عزت نہیں ہوتی، غریب کا وقار نہیں ہوتا۔ اگر اسی طریقے سے فقر و فاقے اور مفلسی کی زندگی ضروری ہوتی تو کبھی اللہ روزی کمانے کو اپنے فضل سے تعبیر نہ فرماتا۔ آپ اندازہ لگائیں، جمعہ سید الایام ہے، جمعۃ المبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارکہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، جمعہ کو قیامت واقع ہوگی، جمعہ سید الایام ہے، جمعہ کو مر جانے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کی نماز کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر۔ رب فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ رب مسجد سے نکال رہا ہے، مسجد سے باہر آنے کی تعلیم دے رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے جب جب نماز ادا کر لو پھیل جاؤ زمین پر اور روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھنے ہی سے روزی کی بات تھی تو جمعہ کو اللہ جمعہ کے بعد نکلنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ فضل کیا ہے؟ یہ روزی ہی تو ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے گداگری سے اپنے صحابہ کو روکا اور گداگری کے خاتمے کی کوشش فرمائی۔ گداگر ہمارے معاشرے میں نہ ہو، اس کے لیے سرکار نے جد و جہد فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارا، صحابہ کے اندر جذبہ پیدا کیا، صحابہ کے اندر تجارت کے سلسلے میں، محنت و مشقت کے سلسلے میں انہیں ابھارا۔ ایک شخص بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول دے دیتے تھے، جب وہ آتا تھا دے دیتے تھے، بار بار آتا تھا دے دیتے تھے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک پیالہ ہے۔ سرکار نے فرمایا لے کر کے آ۔ وہ پیالہ لے کر کے آیا، رسول اعظم نے نیلامی کی، بولی لگائی، ایک صحابی نے اس پیالے کو خریدا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے پیسے کو ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جا کر کلہاڑی خرید، لکڑیاں کاٹ، اسے بیچ اور اس پیسے سے اپنے گھر کا گزارا کر 15 روز کے بعد آنا۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے، کلہاڑی خریدی، لکڑیاں کاٹی، بازار میں فروخت کی۔ 15 دن کے بعد جب وہ آئے، انہوں نے اپنا چھلنی ہاتھ حضور کو دکھایا۔ سرکار نے پوچھا کیسے بیت رہی ہے؟ کہا حضور کام کی عادت نہ تھی، لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ رسول رحمت نے ان کا ہاتھ لیا اور چوم لیا اور ارشاد فرمایا حلال کمائی کمانے کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو نماز بھی معاف، نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے اور روزے سے بھی معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارا وقار مجروح اس لیے ہے کہ گداگری ہمارے اندر عام ہو گئی ہے۔ کوئی بھی پیشہ اگر حلال کا ہے، حلال ہے، اس میں گریز مت کرو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انکریج کیا صحابہ کو، یہ فرمایا خیر الید ید العلیٰ، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو، سبحان اللہ، لینے والا نہیں دینے والا۔ آج ہماری قوم کے نوجوان رات کے 3 بجے تک بائکوں پہ گھومتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے پریشانی ہے اور تمباکو
کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، بدکرداری کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ اور بربادی کے دہانے پر پہنچا رہے ہیں، ایسی قوم کو اللہ عزت نہیں عطا کرتا۔ غربت کے خاتمے کے لیے ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا اسٹیپ اٹھایا۔ سب کچھ چھوڑ کر صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، مال چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، خود کا مکان چھوڑ دیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حکم پر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ پہلے انتظام حضور نے کس چیز کا کیا جانتے ہیں آپ؟ عقد مواخات، انصار صحابہ کے ساتھ مہاجر صحابہ کا عقد مواخات، بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا۔ اور پھر جانتے ہیں آپ، اور بات جائیے، خدا کی قسم جب صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے رسول اعظم نے گدا گیری سے ان کو بچایا ہے اور کیسا جذبہ بھر دیا۔ صحابہ سے، مہاجر صحابہ سے انصار صحابہ نے کہا بس آپ فکر نہیں کریں، آپ کا سب انتظام کر دیا جائے گا، آپ کھائیں پیئیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ تو کیا جواب دیتے مہاجر جانتے ہیں؟ کہ ہمیں بازار کا راستہ ذرا دکھا دو، ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، مفت کے کھانے کے عادی نہیں، ہم خود اپنی محنت کر کے کما لیں گے۔ یہ ہے جذبہ۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کی کمائی کے کھانے سے بہتر اور لذیذ کھانا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو تو کسی بھی جائز پیشے کو کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسا کاروبار، ایسی جگہ پر کاروبار کرنا جہاں عزت جاتی ہو۔ اب آپ کو سمجھاؤ اس کو، مثال کے طور پر آپ بڑے ہیں، بڑے خاندان کے ہیں اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ اب آپ کے پاس نہ دکان خریدنے کی طاقت رہ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، نہ کوئی ملازمت پر آپ کو رکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ نے فٹ پاتھ پہ پتھارا لگانا شروع کر دیا تو لوگ دیکھیں گے تو یار یہ پتھارا لگا رہا ہے فٹ پاتھ پہ، آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچے گی نا، لیکن فضیلت کیا ہے اس میں؟ چونکہ آپ حلال کما رہے ہیں، جیب تو نہیں کاٹ رہے، چوری تو نہیں کر رہے۔ اب آپ جب کام کر رہے ہیں تو اس کام کی بنیاد پر لوگ آپ کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی جگہ کاروبار کرنا جہاں عزت جانے کا خطرہ ہو، باوجود اس کے آدمی حلال کمائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پوری دنیا میں طے کر لیا ہے کہ صرف دو طبقے معاشرے کے اندر رہ جائیں، ایک ایک دم مالدار اور ایک ایک دم فقیر، مڈل کلاس کا خاتمہ۔ جو کچھ ڈیجیٹل ورلڈ کے اعتبار سے پوری دنیا جا رہی ہے، یہ مستقبل کے لیے اس کا دیباچہ سمجھیں یا اس کی آپ اس کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو رہی ہیں یہ سب اس کا دیباچہ ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر سچویشن یہ بنے گی کہ پوری دنیا ڈیجیٹل۔ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتاؤں، ایک ٹول ناکے پہ 10 آدمی کام کرتے تھے، وہاں سے کم ہو کر 2-3 ہو گئے، اس لیے کہ فاسٹ ٹریک آ گیا، کسی کی ضرورت نہیں، 7 آدمی بے روزگار ہو گئے۔ بڑھے گی بے روزگاری، غربت کی طرف لے جایا جائے گا، دولت سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر آ جائے گی۔ اس موقع پر وہی شخص باعزت اور باوقار زندگی گزار سکے گا
جس کے پاس علم ہوگا، ہنر ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی اور وہ قوم کی ضرورت ہوگا، تب جا کر کے وہ اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکے گا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے؟ پہلے ایک گھر کے اندر 4 کمانے والے تھے اور 10 کھانے والے تھے، آج گھر میں 1 کمانے والا ہے اور 9 کھانے والے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو۔ میرے کریم نے وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وہ رزق عطا کرے گا اور پھر اس کی عظمت پر قربان جائیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں دیہات کے اندر بیٹھے ہو تو وہاں روزی کیسے پہنچے گی۔ میرے پروردگار نے فرمایا یعلم مستقرہا، اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تم جہاں ہوگے وہاں میرا مولا تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم محنت کرو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوشش کرو۔ یہ 12 بجے اور 1 بجے تک سونا بند کرو، یہ رات کی آوارہ گردی بند کرو، تعیشات کی زندگی بند کرو، نشے کی عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرو، علم کی طرف قدم بڑھاؤ، ایجوکیشن حاصل کرو۔ اب تو الحمدللہ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو لوگوں کی ترقی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، فری میں ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اندر کچھ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو قوم رات بھر یوٹیوب پر گندی پکچر دیکھتی ہو، دن بھر واٹس ایپ کے اندر اپنے لمحات گزارتی ہو، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی عزت عطا نہیں کر سکتا۔ عزت تو اسے ملتی ہے جو وقت کی قدر کرے۔ تو یاد رکھیں، مالدار بننا گناہ نہیں ہے۔ اگر مال نہیں ہوگا تو حج کہاں سے کریں گے؟ مال نہیں ہوگا تو علاج و معالجے کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ مال نہیں ہوگا تو بچیوں کی شادی کیسے کریں گے؟ مال نہیں ہوگا تو آپ اپنا گھر کیسے بنائیں گے؟ اس لیے مال ضروری ہے، لیکن مال کی محبت سے زیادہ مال دینے والے کی محبت ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس کو کتنا اچھے انداز کے اندر ماہ رمضان ہمیں سمجھاتا ہے، کتنے اچھے انداز میں۔ میں مالدار بن گیا، میری ہوشیاری بڑے، مجھے بزنس کرنے آتا ہے، میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں۔ آدمی اپنے کمال کو گناتا ہے اپنی دولت مندی کے لیے، لیکن افطار کر کے بندہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ مولا میرا کمال نہیں کہ میں اس کھانے کو کھا رہا ہوں، یہ تیرا دیا ہوا ہے جس سے میں افطار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کمال اپنا نہ سمجھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض پر رزق کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی شاہ جس کو فرض۔ اب یہ بار بار اللہ کا کیوں کہا جا رہا ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے؟ تاکہ تم اس روزی کا استعمال نہیں سکتے، معذور ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہوتے ہیں، کوئی عورت بیوہ ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مال میں آپ کا ہی حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں اللہ نے محروم معیشت کا حق رکھا ہے، حق۔ اب یہاں ایک ضابطہ عطا کر دیں، تم کو اللہ نے دولت دی، تم کو اللہ نے ہنر دیا، اپنی سوسائٹی کے غریب کو لو، ٹرین کرو، اسے تجارت سکھاؤ، اپنے ساتھ رکھو، اسے اٹھانے کی کوشش کرو، اور سن لو
اگر وہ ایک غریب تمہاری وجہ سے اٹھ گیا نا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس غریب کی محبت سے مصطفیٰ جان رحمت کتنے خوش ہوں گے۔ آج کل لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ڈکار کرنے کے لیے کھا جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کبھی بھی معاشرے کے اندر کوئی غریب ہو اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھے اور کبھی اسے دے کر احسان مت جتانا، اس لیے کہ یاد رکھو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، نیا نقطہ پیش کروں۔ اللہ نے کس سے فرمایا قل کہنے کے لیے؟ بولیے کس سے فرمایا؟ قل کہہ کر کس کو کہا کہ کہہ دیجئے؟ بولیے، علماء تشریف فرمائیں گے یہ کس سے کہا گیا؟ حضور سے کہا گیا۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی قل آیا تو پھر وہاں کسی انسان کو کہنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، صرف حضور سے کہنے کے لیے کہا۔ سبحان اللہ، کہ محبوب تم کہو، تم کہو۔ تو پروردگار نے قرآن مقدس میں جب قل کہا تو مراد حضور ہیں، تو حضور نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، تم کو کس نے کہا کہ تم بھی کہو؟ تم کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت سبحان اللہ، تم کو کہنے کا حق کس نے دیا؟ حق ہے۔ اگر یہ ہے تو حضور نے یہ بھی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہو یہ بھی، اللہ اللہ اللہ، کہو فاتبعونی۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، جب یہ نہیں کہہ سکتے تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہے سبحان اللہ، اگر کہنا ہے تو کہو وما ارسلناک الا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سبحان اللہ۔ تو فحاشی کا علاج قرآن حضور سے मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।